نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 177 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا چاند پر زندگی ہے اور مخلوق خدا وہاں رہ سکتی ہے یا نہیں، اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے یا زمین چاند کے ارد گرد؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس وقت چاند پر کسی بھی انسان کے رہنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر نہ تو آکسیجن ہے اور ٹھنڈ اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی بھی متنفس اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور بہت سے سائنسداں اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر انسان کا وجود اور بقا کیسے ہو سکتی ہے، لیکن سر دست اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے یا زمین چاند کے ارد گرد، تو جدید سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق زمین حرکت کرتی ہے، اور زمین کی حرکت دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ حرکت ہے جسے وہ 24 گھنٹے میں پورا کر لیتی ہے گھوم کر، جس سے دن رات کا وجود ہوتا ہے، اور ایک وہ حرکت ہے جو وہ سورج کے مدار میں 365 دن میں پورا کرتی ہے۔ اس سے موسموں کی تبدیلی کا اثر دنیا پر پڑتا ہے۔ اور یہ جو چاند ہے یہ زمین کے ارد گرد ایک مہینے میں یعنی 29 دن یا 30 دن میں اپنا دائرہ پورا کر لیتا ہے، تو گویا کہ زمین بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے اور چاند بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ یہ باتیں سائنسدانوں کی تحقیقات سے معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اس سے بھی اس جانب اشارہ ملتا ہے۔ باقی قرآن پاک میں یا احادیث شریفہ میں ایسی سائنسی باتوں کو موضوع بنا کر مستقل بحث نہیں کی گئی ہے، کہیں کہیں ضمناً تذکرہ آ گیا ہے۔ اس لیے اس تحقیقات کا اگر کسی کو علم نہ بھی ہو تو بھی کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس طرح بھی ان مخلوقات کو چلانا چاہتا ہے چلا رہا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل دور دور تک نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا مشورہ وحی کا بدل ہے؟ اس طرح کے الفاظ کہنا کہاں تک درست ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اذان کی مشروعیت سے پہلے نماز کے لیے مطلع کرنے کا کیا طریقہ ہو، اس بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا، پھر اس کے بعد بذریعہ خواب اذان کی مشروعیت ہوئی، تو یہ براہ راست وحی کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ مشورے کے بعد خواب سے ہوئی ہے۔ اب اس زمانے میں وحی تو نہیں ہے، تو پیش آمدہ امور میں مشورے سے رہبری لی جائے گی، لہذا مشورہ وحی کا بدل ہوا۔ یہ دلیل دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے، تو یہ تعبیر صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے۔ اس سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ مشورہ وحی کے درجے میں ہے،
حالانکہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا۔ اب کسی بھی انسان کی آپس کے مشورے سے طے شدہ بات وحی کے درجے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو ایک ہی معاملے میں الگ الگ مشورے ہو سکتے ہیں، الگ الگ رائے بھی ہو سکتی ہیں، الگ الگ جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ تعبیر صحیح نہیں ہے کہ مشورہ وحی کا بدل ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشورے کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بہترین تعبیر ہے، اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی مشورے کا تذکرہ ہے اور احادیث شریفہ میں بھی مشورے کے ثبوت کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اور یہ بات جو کہی گئی کہ اذان کی مشروعیت مشورے کے بعد خواب کے ذریعے ہوئی ہے، یہ استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرات شارحین لکھتے ہیں کہ اصل میں مشروعیت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق و تائید سے ہوئی ہے، محض ان خوابوں پر نہیں ہوئی جو صحابہ کو دکھلائے گئے، بلکہ جب وہ خواب پیغمبر علیہ السلام کو بیان ہوئے اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی، جب اس کی شرعی حیثیت مقرر ہوئی ہے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام کا تصدیق فرما دینا یہ بھی وحی کے درجے میں ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں فرماتے تھے۔ تو بہرحال مشورے کی اپنی جگہ شرعی طور پر حیثیت ہے اور اہم امور میں مشورہ کرنا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی رہا ہے، لیکن آج کے دور میں اس کو وحی کا بدل کہنا یہ تعبیر کی غلطی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ جس وقت زناکار زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کیا وہ نفس ایمان سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یا فقط کمال ایمان کی نفی ہے، یا کچھ اور؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس حدیث کے بارے میں حضرات شارحین نے لمبی بحثیں فرمائی ہیں، اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں اس حدیث کی توجیحات فرماتے ہوئے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ یہاں پر کمال ایمان کی نفی مراد ہے، یعنی جب آدمی زنا کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں رہتا، اس لیے کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف وہ کام کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی توجیحات کی گئی ہیں۔ مثلا ایک توجیہ یہ ہے کہ لا یزنی زانی میں جو لا یزنی ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، یعنی کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے اس کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے نور ایمان کی نفی مراد ہے، بعض نے فرمایا کہ ایمانی کیفیت کی نفی مراد ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جو حلال سمجھ کر کے نعوذ باللہ زنا کا مرتکب ہو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو الغرض مختلف توجیحات ہیں، اور اس میں جو کمال ایمان کی نفی والی توجیہ ہے اس کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ مغرب کی اذان سے پہلے بہت اہتمام سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اس آیت کے عموم میں یہ بات شامل ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت بھی خاص طور پر عبادت میں مشغول رہنے کا وقت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی ان اوقات میں دعا میں مشغول رہتا ہے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو لازم یا واجب نہ سمجھا جائے اور اجتماعی انداز اختیار نہ کیا جائے۔
انفرادی طور پر کوئی کرے تو حرج نہیں۔ پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پر جو کپڑا چڑھایا جاتا ہے اس کو جزدان نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جز کا مطلب حصہ ہوتا ہے اور قرآن مکمل ہے، اس کپڑے کو اس کا حصہ بتانا صحیح نہیں ہے، اس لیے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو غلاف قرآن کہا جائے۔ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ جواباً عرض ہے کہ آپ کو جزدان کے معنی سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ جزدان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن کے پارے کو رکھنے کی جگہ۔ چونکہ اس کپڑے کے اندر قرآن پاک کو رکھا جاتا ہے اس لیے اسے جزدان کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا حصہ ہے یہ، بلکہ اس کے رکھنے کی جگہ ہے۔ جز سے مراد قرآن کا پارہ ہے، تو قرآن کے پارے کو رکھنے کے لیے بطور ادب کے یہ کپڑے کا ایک انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے جزدان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ سے اس کے خلاف بات کہی وہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے باہر سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے سجدے میں ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر کے دعا کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نفل نماز میں سجدے کی حالت میں عربی میں دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معصور اور مسنون دعائیں نفل نماز میں غیر مکروہ اوقات میں پڑھ کر کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ خاص سجدے میں جا کر دعا کرنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کی عادت بنا لینا مکروہ ہے، کیونکہ احادیث شریفہ میں جو سجدوں میں دعا کا تذکرہ ہے اس کا تعلق شارحین کے نزدیک نماز کے سجدوں سے ہے، الگ سجدوں سے نہیں ہے۔ خاص طور پر مسجدوں میں اور جہاں دیگر لوگ بیٹھے ہوں ان کے سامنے اس طرح سے دعا مانگنا یہ مناسب نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کسی نے سانڈ چھوڑنے کی نظر مانی ہو تو کیا نظر پوری ہونے کے بعد سانڈ چھوڑنا ضروری ہے یا اس کی قیمت غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جواباً عرض ہے کہ سانڈ چھوڑنے کی نیت سے نظر منعقد نہیں ہوتی، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر یہ نیت کی ہے کہ میں سانڈ صدقہ کروں گا، اس طرح سے نظر مانی ہے تو اس کا صدقہ کرنا ہوگا، اور چاہے تو سانڈ ہی کسی غریب کو دے دے یا اس کی قیمت کسی کو غریب کو دے دے۔ پوچھتے ہیں ایک گاؤں میں محرم میں ڈھول تاشوں کا سلسلہ تھا اور لوگ چندہ کر کے رقم جمع کرتے تھے۔ اب الحمدللہ وہ طریقہ ختم ہو گیا اور سب لوگ راہ راست پر آ گئے، لیکن ان کے لیے جو چندہ جمع کیا گیا تھا اس میں سے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے، تو لوگوں نے شادی میں کھانا پکوانے کے لیے دیگ خرید لی کہ گاؤں والے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن اب اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ دیگ کو بیچ کر اس کا پیسہ مسجد میں لگا دیں۔ جواباً عرض ہے کہ جن لوگوں نے یہ چندہ دیا تھا ان سے اجازت لے کر ان کو مطلع کر کے یہ پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں، اطلاع کے بغیر نہ لگائیں۔ پوچھتے ہیں عورت کو جنازے کو کندھا دینے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب عورت کندھا دینے جائے گی تو یقیناً دیگر اجنبی مردوں سے اختلاط لازم آئے گا۔ ایک تو ممانعت کی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں اکثر بے صبری ہوتی ہیں، جنازے کو دیکھ کر وہ سڑک پر بے قابو ہو جائیں تو کون انہیں سنبھالے گا، تو اس لیے ان وجوہات سے کاندھا دینے سے منع کیا جاتا ہے، بلکہ ان پر جنازے میں شرکت کی بھی تاکید نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میت کو کفن پہنانے کے بعد کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جلد از جلد تدفین کا اور نماز جنازہ کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا وجہ تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔